وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم جو ہے مہیا کر رکھا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہو رہی تھی؟ اور فتوحات کے بعد انصار اور مہاجر کی بیویوں کے حالات ٹھیک ہونے لگے تو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سادگی پسند ہیں، اس مطالبے نے کس کا نان و نفقہ بڑھانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے سے بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی 1 ماہ تک۔ تو اور ہم نے اس کے لیے رزق جو ہے وہ رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ اب ازواج مطہرات کو خطاب کر کے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مرد سے بات کرتے وقت ایسا لب و لہجہ اختیار کرو کہ نرمی کی جگہ ذرا سختی اور روکھا پن ہو، یعنی کہ بدتمیزی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، لیکن بات میں لہجے میں نرمی بھی نہ ہو، تاکہ کوئی بد باطن لہجے کی نرمی سے تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل میں جو ہے وہ برا خیال نہ آئے۔ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کیا کرو، یعنی کہ بد اخلاقی بھی نہ ہو اور بدتمیزی بھی نہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، یعنی کہ بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اور دور جاہلیت کسی سج نہ دکھاتی پھرو، بغیر خوشبو لگائے با پردہ ہو کر جو ہے عورت گھر سے جو ہے وہ باہر جائے۔ تو گھر سے نکلنے کی اب آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے نہیں، ایسے انداز سے جائیں جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر مت ہو، اور سر، چہرہ، بازو اور آگے سینہ وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے، ایسے بن کر نہیں جانا، اپنے آپ کو کور کر کر جو ہے وہ جانا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین عورتیں وہ جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور مخالفت نہیں کرتی، ہمدردی کرنے والی ہیں، تمہاری وہ بہترین جو ہیں وہ عورتیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر جائے تو وہ زانیہ ہیں، خوشبو لگا کر، اتنی خوشبو لگا کر جائے کہ اس کی خوشبو جب وہ گزرے تو پیچھے سارے جو ہیں وہ محسوس کریں کہ کون گزر کر گیا ہے، تو ایسی خوشبو لگانے سے عورت کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ پھر مرد جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس لیے بتایا گیا دور جاہلیت کی سج دھج جو ہے نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے جو ہے ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اب اہل بیت میں کون آتا ہے؟ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام آتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک لطیف اور باخبر ہے، یعنی ہر چھپی سے چھپی بات سے بھی جو ہے وہ اللہ جو ہے جانتا ہے۔ اکیلی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے، یعنی کہ دیکھتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت 1 دن رات کی مسافت کا سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یعنی کہ محرم کے بغیر 1 دن اور رات کا سفر جو ہے وہ نہ کرے۔ تھوڑے ٹائم کے لیے ضرورت کے طور پر تو وہ جا سکتی ہے، لیکن 1 رات مسلسل اور 1 دن جو ہے بغیر محرم کے جو ہے وہ سفر نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں جو ہے نا باہر نہ جانے، وہ گھر میں ٹک کریں، مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو ان کو مت روکو، یعنی کہ مسجد میں ان کو جانے دیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری ایام میں فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ صورتحال دیکھتے تو عورتوں کو مساجد میں جانے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ روک دیا تھا۔ بالیقین جو آج کل کے حالات ہیں وہ اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہیں بغیر کسی سج دھج کے، یہ نہیں کہ اب وہ نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں جا رہی ہیں، یہ تو ایسے خوشبو لگا کر جا رہی ہیں، یہ وہ بغیر سج دھج کے جا سکتی ہیں، لیکن جیسے حالات ہیں تو کوشش یہ انسان کو کرنی چاہیے کہ گھر پہ ہی رہے۔
بالیقین جو مرد اور عورتیں جو مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجلس میں لوگ اکٹھے ہوں، اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ مجھ پر درود پاک بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ مجلس قیامت والے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ اگرچہ وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے لیکن انہیں حسرت رہے گی کہ ہم نے وہ مجلس میں ہم بیٹھے تھے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، چہرہ یعنی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ خالص اللہ ہی کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہوں میں تمہارے گناہوں کی بجائے نیکیاں جو ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان جب اس محفل سے فارغ ہوتا ہے، سن کر پڑھ کر اٹھتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور گناہوں کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں جو ہیں وہ لکھ دیتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے سبقت لے گئے۔ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ اعلیٰ افضل خزانہ تمہیں دوں، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، جنگ میں دشمنوں سے جو ہے وہ لڑنے سے جو ہے وہ بھی ان کی گردن کاٹنے سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی کہ جب جنگ میں تم دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردن کاٹے اور تم ان کی گردن کاٹو، لوگوں نے کہا ہاں اس سے بہتر بھی عمل کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے اللہ کا ذکر، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانیں جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ تر رکھا کرو۔ کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو صحیح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اصلاً عرب کے تھے، لیکن بچپن میں زبردستی جو ہے انہیں پکڑ کر غلام بنا دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا رشتہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے لیے بھیجا، پیغام ان کے لیے زید بن حارثہ کا، تو جس پر ان کے بھائی کو بڑی خاندانی وجاہت کی بنا پر بڑا اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا کہ زید تو ایک غلام ہے، ہمارا تعلق تو اونچے گھرانے سے ہے۔ تو اب جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلہ آ جائے تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس پر جو اعتراض کرے، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے یہ رشتہ قبول کر لیا اور آپ کا حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ہو گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ وقت، وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یعنی کہ جب آپ کہہ رہے تھے کیا، جس پر اللہ نے اور آپ پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے جو ہے وہ ڈرو۔ اس شخص سے مراد ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کی بیوی سے مراد ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اور آپ نے ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، مگر دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا تھا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو طلاق دینے پر آمادہ ہو رہے تھے، لیکن آپ سمجھا رہے تھے کہ مت دو، آپ طلاق دو۔ جیسے بچے ماں باپ کے پاس ہیں، ایسے جھگڑا ہو جائے تو ماں باپ کیا سمجھاتے ہیں کہ نہیں اپنا رشتہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھو، بچا کے رکھو، ایسا مت کرو، طلاق نہ دو۔ اس وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ کس بات سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دیتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کر کے عرب کی اس قدیم رسم کو توڑ دیں جس کی روح سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ اس پر اہل عرب سخت نکتہ چینیاں کریں گے، اس آزمائش میں پڑنے سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابھی اپنی بیوی کو طلاق جو ہے وہ نہ دیں۔ پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی کہ ان میں ڈیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا آپ سے نکاح کر دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہونے کے بعد۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا تھا، آسمان سے جو آپ کا نکاح جو ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گیا نکاح کو، تو آپ استخارے کے لیے کھڑی ہو گئیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اندر تشریف لائے اور کہا کہ تمہارا اور میرا نکاح اللہ نے آسمان کے اوپر سے جو ہے یعنی کہ آسمانوں پر جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تو پھر آپ جو ہے وہ اندر تشریف لے گئے۔ مومنوں پر اپنے یہ کیوں کیا؟ ہم نے اس متعلقہ خاتون کا نکاح آپ سے کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی جو ہے ان کو نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے، حاجت یعنی کہ ان کو ڈیورس دے چکے ہیں، ان کو طلاق ہو چکی ہو۔ اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی ایسے کام میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کرتی تھیں کہ تم کو تمہارے اولیاء نے بیایا ہے، تمہارے ولی نے، سرپرستوں نے، مجھے اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے جو ہے وہ بیاہ دیا ہے۔ تو اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی جو اللہ نے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو سب سے پہلے گزر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے لیکن وہ فوت ہو گئے، تو آپ کے جو ہیں اب اولاد کس سے چلی؟ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور پہلے پیغمبر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا، اس کو خوب آراستہ کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی۔ لوگ آنے والے اس کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ یہ جگہ کیوں چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہا کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ذکر کرنے سے معذور رہے تو اس کی عقل مغلوب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر اس چیز سے محبوب ہے اللہ کو جن پر سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح 100 بار پڑھتا ہے کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، قیامت میں انسان اس سے زیادہ افضل عمل جو ہے وہ لا نہیں سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا زیادہ پڑھا ہو، کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات میزان پر بھاری، زبان پر ہلکے ہیں، اور رحمان کو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ مومنین کے لیے کون جو ہے دعا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے بھی جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ اس روز اس سے ملے گے، ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا، روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ہرگز نہ دو کفار و منافقین سے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، یعنی کہ جو نکتہ چینیاں یہ جو آپ کے نکاح پر، یعنی نکتہ چینیاں جو یہ لوگ آپ کے نکاح پر کر رہے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا مطالبہ تم کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو، یعنی ان عورتوں کو طلاق ہو جائے تو عدت کوئی نہیں، یعنی ایسی عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو فوراً کر سکتی ہے۔ اگر ہم بستری سے قبل خاوند فوت ہو جائے تو عدت 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ ضرور کرے گی۔ اگر رخصتی سے پہلے جو ہے بھی ہو چکا ہے، اگر فوت ہو گیا نا تو پھر 4 مہینے 10 دن عدت جو ہے وہ کرے گی، جبکہ رخصتی نہ بھی ہوئی ہو تو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی وہ بیویاں، تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں۔ یہ دراصل جواب میں لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر خود انہوں نے یہ 5ویں شادی کیسے کر لی؟ واضح رہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیویاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں جو نا شوق کی بنا پر نہیں کی تھی، اللہ کے حکم سے کی تھیں۔ اگر آپ کو شوق ہوتا تو آپ 25 سال کے تھے تو آپ 15 سال اپنے بڑی خاتون سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی نہ کرتے، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے جو ہے آخری 10-15 سال میں جو آپ نے یہ شادیاں جو ہے کی ہیں، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی تھی۔ اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں جو ہیں وہ آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہیں، وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا، ہبہ یعنی کہ خاص آپ کے لیے وقف کر دیا۔ ریحانہ وہ ریحانہ تھی، ماریا قبطیہ بطور لونڈی آپ کے پاس آئی تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، یعنی ان 5 بیویوں کے علاوہ مزید ان اقسام کی خواتین کو بھی اپنی زوجیت میں لانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی گئی۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے، یہ رعایت خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویاں اور لونڈیوں یعنی کنیزوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں۔ تمہیں ان حدود میں ہم نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حدود سے ہم نے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے تنگی کیا نہ رہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے، کن کو؟ کنیزوں کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، چاہے جسے چاہو ساتھ رکھو، جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، یعنی جسے چاہے مباشرت کریں، جسے چاہے نہ کریں۔ اس معاملے میں آپ پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کو اختیار بھی دے دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ جس کی باری موقف کرنا چاہیں تو کر دیں، اس پر وہ خوش ہوں گی آپ کی بیوی، نہ کہ رنجیدہ۔ اس سے زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، رنجیدہ نہ ہوں گی، یعنی کہ بیوی انصاف کی وجہ سے۔ اگر آپ باری بھی موقف کرتے ہیں تو آپ پر جو ہے کوئی جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے، اور پھر آپ کی جو ہے اس پر کوئی مذائقہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار ملنے کے باوجود بھی آپ نے یہ استعمال نہیں کیا تھا، آپ انصاف جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دے دی تھی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو گے، اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ دلوں میں تم لوگوں کے دلوں میں، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی جو ہے پسند ہو۔ منکوحہ بیویوں کے علاوہ مملوکہ عورتوں سے بھی یعنی کہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے اللہ نے پہلی آیات میں بتایا، لیکن اس کے علاوہ اب جو ہے اب نہیں، جتنی اب ہو گئی ہیں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا۔ اے لوگو ایمان لائے ہو، جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لبیک اللہم لبیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کا وقت طاقتے رہو،
وہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایذا دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، یہاں پہ دعوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، پہلے سے دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ دوسرا، کھاتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر باتیں مت کیا کرو، اور بلا اجازت جو ہے گھر میں مت جایا کرو، ان گھروں میں جہاں پہ دعوت نہ ہو، بلا اجازت دعوت پر مت جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ؟ کیونکہ انسان نا جو مائنڈ بنا تھا اس کے مطابق انتظام کیا ہوتا ہے، اور جب آپ کھانے کی دعوت سے پہلے چلے جائیں گے تو پھر میزبان کو تنگی ہوگی کہ اس نے وہ اپنے ٹائم سے سب مینیج کرنا ہوگا، تو جو ٹائم دو اس ٹائم پہ جائیں، اور جب کھانا کھا لیں تو فوراً سے جو ہے واپس آ جائیں۔ جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دعوت ولیمہ ہوئی نا، سب صحابہ نے کھانا کھا لیا، وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا خاص جو ہے وہ نا پریشانی سی ہوئی تو نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور اخلاق کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اللہ نے آیت اتار دی کہ جب جو ہے منتشر ہو جاؤ، جب کھانا کھا لو، کیونکہ وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہتے، لیکن اللہ نہیں شرماتا ایسی باتیں کرنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اب یہاں پہ پردے کا حکم جو آ گیا، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ پردے کے ساتھ تقوی ضروری ہے۔ پردے کا مقصد ہوتا ہے قلب و نظر کی طہارت، عصمت کی حفاظت کرنا۔ حجاب کی پابندیاں گناہوں سے نہیں جو ہے بچا سکتی جب تک انسان کے دل میں جو ہے وہ حیا نہ ہو، اور انسان کے باطن میں جو ہے وہ حیا نہ ہو۔ تو پردے کا مطلب انسان کو جو ہے وہ اندر سے بھی جو ہے حیادار رہنا ہے، اور بظاہر بھی جو ہے انسان کو پردہ کرنا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل کا پردہ ہے، نظر کا پردہ ہے، یہ پردہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ نا امہات المومنین کو حکم دے دیا تھا، تو وہ جب انہوں نے پردہ کیا تو ہمیں کیا پردہ کرنے میں تکلیف ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ کاش امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں۔ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً سے حکم جو ہے وہ نازل کر دیا کہ اب جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ کریں گی۔ عورتیں جو ہیں پردوں کے پیچھے سے جو ہے اگر کوئی چیز لینی ہو تو وہ پردے کے پیچھے سے لیں گی۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، مائیں ہیں تمام امت کی۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں ان کی مملوک یعنی کہ لونڈی اور غلام گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یعنی کہ بھتیجے بھانجے آئیں تو جو ہے وہ آ سکتے ہیں، کیونکہ پھوپھی کے گھر آئیں گے، خالہ کے گھر آئیں گے تو وہ ان سے جو ہے وہ محرم ہے، غیر محرم نہیں ہیں وہ بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ اب اچھا وہ درود کی جو آیت آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، آپ کی کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے درجے کی، وہ آپ کے بلند درجے کی جو ہے وہ ان سے بلند درجے سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے۔ اہل ایمان کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے حق میں اللہ سے دعا کریں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک درود نہ بھیجو دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں سے اخلاص کے ساتھ درود پڑھے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ جو ہیں مٹا دیے جاتے ہیں، معاف نہیں مٹا ہی دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور درود پڑھنے سے فوراً رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنے لگتی ہیں۔ تو آج جمعہ کا دن، آج ہمارا کیا ٹارگٹ تھا، ہم نے درود پاک جو ہے سارا دن جو پڑھنا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ افعال کرتے ہیں جو ان کو ناپسند ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا۔ جو لوگ مومن مردوں عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، کیا اپنے اوپر سے سر کے آگے لٹکا لیا کریں، گھونگھٹ یا نقاب کے طور پر، کہ چہرہ جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ہم فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے جب آتی تھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم اس کے بعد فجر کی نماز جب ہم پڑھ کر آتے تھے تو ہم اوڑھنی لپیٹ کر ایسے لیتے تھے کہ ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا، شکل وائز پہچانتے نا، ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا، ہم ایسی چادریں جو ہیں وہ لپیٹ کے لیتے تھے۔ اب جو ہے عورتیں زینت زیادہ کرنے لگ گئی ہیں تو اب عورتوں کو چادر کے نیچے سے بھی اپنے کپڑے جو ہیں چھپانے کی ضرورت ہے، تو اس لیے وہ سلا جو ابایا کی صورت میں جب وہ آ گیا، لیکن ابایا ٹائٹ نہ ہو، اس میں زیادہ نقش و نگار نہ بنے ہوں، اور جو ہے وہ لوز ڈھیلا سا ہو، یہ زیادہ مناسب۔ اور جب انسان اوپر ابائے کے اوپر سے سکارف لے تو اس کا آگے سینہ یعنی کہ بریسٹ اس کی چھپی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ منہ چھپا لیا اور آگے سے سب نظر آ رہا ہے، یہ زیادہ مناسب طریقہ تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے۔ پہچان کیا لی جائے؟ پہچان لی جائے مراد ہو کہ جب ایسے حلیے سے باہر جائیں گی تو کوئی انہیں تنگ نہیں کرے گا، سیاہ سادہ اور حیادار لباس دے کر ہر دیکھنے والا جان لے گا کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، بد کردار نہیں ہیں، انسان ان سے اپنے دل کی تمنا پوری ہونے کی امید رکھ سکے ایسی نہیں ہیں وہ، ان کو چھیڑا جائے، ان کو تنگ کیا جائے اور نہ ان کو جو ہے وہ ستایا جائے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے جو احکام دیے ہیں، انسان کے نقصان کے لیے نہیں دے۔ جو ہم کریں گے ہمارا ہی اس میں بھلا ہے، اگر ہم پردہ کریں گے تو ہم اپنے لیے بھلا کریں گے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، کون سے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے کہتے ہیں لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے شہر؟ مدینہ میں۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں، یعنی کہ اللہ کا طریقہ ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اللہ، اور تم اللہ کی طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو یعنی کہ تمہیں کیا خبر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایگزیکٹ نہیں بتایا، لیکن آپ نے ہمیں ساری نشانیاں بتا دی کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ نشانیاں جو ہیں وہ آئیں گی، اور ایگزیکٹ وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے۔ تو اللہم اجرنا من النار، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے اللہم اجرنا من النار، کیونکہ انسان چہرے پر غرور کرتا ہے نا، چہرے پہ تکبر کرتا ہے، اس کے چہرے پر ہی غرور آتا ہے، چہرے پر انا ہوتی ہے، کہیں گے کاش ہم نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے جو ہے پھیر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں،
پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرما دی، یعنی کہ جو انہوں نے اذیتیں دی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو ان سے بچا لیا۔ وہ اللہ کی نزدیک باعزت تھا، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، ٹھیک سچی بات کیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سچائی سے کہیں بھی بات، سچائی بات سے، سچی بات سے تمہارے اعمال جو ہے اللہ قبول کر لے گا، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس ایمانت کو کیا شرعی احکامات، ایمانت سے مراد ان ذمہ داریوں کا بار جو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین میں اختیارات اور عقل دے کر انسان پر ڈالی ہیں، ہم نے اس ایمانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار ایمانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، یعنی اس بار ایمانت کا حامل ہو کر بھی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا اور خیانت کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار ایمانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ کیا ہے تاکہ اللہ منافق مردوں، عورتوں، مشرکوں مردوں، عورتوں کو سزا دے اور مومن عورتوں، مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ سورہ سبا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، کیا بارش، دفینہ جو دفن کرتے ہیں، خزانے وغیرہ، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ بارش نکلتی بھی، آتی بھی آسمان سے اور جاتی بھی ہے زمین میں۔ بارش، اولے، گرج، بجلی اور برکات الہی، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، فرشتے، کتابوں کا نزول وغیرہ، اللہ کے فیصلے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، فرشتے، بندوں کے اعمال، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، استغفر اللہ، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے کوئی چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں محفوظ ہے۔ نمایاں دفتر کیا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت، رزق کریم ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہ بری طرح بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ ہم آسمان اور زمین سے نکل کر کہیں جا سکتے ہیں؟ جہاں بھی جائیں گے زمین بھی ہوگی قدموں میں، اوپر آسمان بھی ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پانی بھی، سمندر میں بھی جائیں گے تو پانی، وہ سمندر بھی اللہ کا ہی ہے۔ تو یعنی کہ زمین اور آسمان کے دائرے سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اور اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا، زبور، لمبی عمر، نبوت، بادشاہت، اچھی آواز۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑ اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو۔ پہاڑ، پرندے سب داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ تسبیح دہرایا کرتے تھے۔ جب آپ زبور پڑھتے تو وہ آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یا آپ کی جو ہے وہ آپ پہلے پڑھتے وہ بعد میں دہرایا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور ان کے لیے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ زریں کیا؟ جنگ میں پہننے والا لوہے کا سامان، اندازے پر رکھ۔ اور اے آل داؤد علیہ السلام نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ اور ان کا لشکر تخت پر جہاں بیٹھ جاتے، جدھر آپ تخت کو حکم دیتے نا وہ ہوا جو وہاں آپ کو لے جاتی تھی۔
یا صبح مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، یعنی کہ آپ مہینے کی مسافت جو ہے 1 مہینے کا سفر صبح سے دوپہر تک جو ہے وہ طے کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک 1 مہینے جتنی مسافت طے کرتے، 1 دن میں آپ جو ہے 2 مہینوں کی منزل جو ہے آپ 1 دن میں 2 مہینوں کی منزل طے کر لیتے تھے، یعنی کہ اللہ نے ہوا کو جو ہے مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، اونچی عمارتیں، تصویروں کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان یا حیوان، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان یا حیوان ہی کی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شریعت موسیٰ کے ماننے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جاندار کی تصویریں بھی بنانا اسی طرح حرام تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کی، صالحین کی تصاویر مسجدوں میں بنائی جاتی تھی تاکہ دیکھ کر انہیں لوگ جو وہ عبادت کر سکیں۔ بڑے بڑے ہوس جیسے لگن، یعنی کہ ہوس جتنی دیگیں جو ہیں وہ ان میں کھانا بناتے تھے، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد علیہ السلام، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی جو ہے وہ شکر گزار ہیں، یعنی کہ شکر گزار بندوں کی طرح جو ہے وہ کام کرو۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام یعنی کہ دیگیں پہاڑ کو تراش کر بنائی جاتی تھی، اس میں ہزاروں افراد کا کھانا جو ہے وہ بناتے تھے، کون؟ جنات۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس عصا کو کھا رہا تھا، یعنی کہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے جن، جب تک بیت المقدس جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دوران میں جو ہے بیت المقدس کی تعمیر کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو واپس بلانے کا، یعنی کہ آپ نے رخصت ہونا تھا، دنیا سے جانا تھا، آپ نے پردہ کرنا تھا، آپ کے وصال ہو گیا، تو پھر آپ جو ہے عصا پر، لاٹھی پر ٹیک لگائے نا کھڑے ہوئے آپ دیکھ رہے تھے، اور اسی وقت اسی میں آپ کی نا جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لے لی۔ آپ وہاں پہ کس طرح گرے؟ جب لاٹھی کو گھن لگ گیا نا، گھن جو دیمک ہوتی ہے اس نے لاٹھی کو کھا لیا، جب لاٹھی ٹوٹ کے گری نا تو آپ کا جسم مبارک بھی زمین پر آ گیا۔ اس وقت اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تک وہ انہیں لگا کہ یہ زندہ ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہے جیسے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا۔ جب کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے زمین پر جو ہے وہ آ رہے گر پڑے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، قوم سبا، قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا، آج کل یہ یمن کے نام سے معروف ہے۔ قوم سبا کی ملکہ بلقیس تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ پورے ملک میں 2 ہی باغ تھے بلکہ اس سے مراد سبا کی پوری زمین گلزار بنی ہوئی تھی، آدمی جہاں بھی کھڑا ہوتا اسے اپنے دائیں بائیں باغ ہی نظر آتا تھا۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ، پاکیزہ اور پروردگار ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ مگر وہ منہ موڑ گئے، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ سیلاب کے بعد اگر کوئی پھل لگا تو کیسے تھا؟ ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ نے دی جن میں کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کے درخت تھے، کانٹے زیادہ بیر کم تھے، کچھ تھوڑی سی بیریاں، یعنی کہ کانٹے زیادہ بیر کم۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا تھا، یعنی کہ برکت والی، یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی، ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی، چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے من کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دی، یعنی ہمارے سفر کے دوران جنگل صحرا آئے، ہم وہاں سے گزر کر جائیں، یعنی کہ وہ کثرت آبادی سے تنگ آ گئے تھے اور کہتے تھے کہ آبادیاں تباہ ہو جائیں، ہمیں جنگل اور صحرا ملے تاکہ ہم جو ہیں یہ لمبے لمبے سفر جو ہیں وہ کیا کریں، اور وہ چاہتے تھے اتنی آبادیاں گھٹ جائیں کہ سفر کی منزلیں دور دور ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر جو ہے وہ کر ڈالا، لیکن اس میں نشانیاں ہر اس شخص کے لیے
جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک دوسرے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر جو نگراں ہے، دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے، نہ زمین میں، وہ آسمانوں زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ فرشتے اللہ کا حکم سن کر نہ ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ کر سجدے میں جائیں گے، پھر وہ کلمات کہیں گے جو کبھی نہیں کہے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ سر اٹھائیں، سفارش کی اجازت ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے، تو آپ کی شفاعت سے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے اپنی سزا بھگتنے کے بعد، کیونکہ ہر نبی کے پاس جایا جائے گا قیامت والے دن۔ وہ سارے نبی کہیں گے نفسا نفسی، ہمیں تو اپنی فکر لگی ہے، ہم سے تو ایک گناہ ہو گیا، اسی میں مبتلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے میں وہ درخت کا پھل کھا لیا، مجھے نفسا نفسی، سب سے جو ہے وہ ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کلمات کہوں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کہی ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ سر اٹھائیں، جو ہے سفارش جو ہے سنی جائے گی۔ کہو ہمارے رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک جو ہے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون آسمانوں اور زمین سے تم کو رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے، کھلی گمراہی میں پڑا ہے۔ اب بتاؤ کون ہدایت پر ہے، کون کھلی گمراہی میں؟ اگر اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ کے سوا کیوں شریک کرتے ہو، کیوں ساتھ اللہ کے شریک کرتے ہو؟ ان سے کو جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کرے اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی، یعنی کہ ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، ہمارے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا، زبردست ہے، حاکم ہے، سب کچھ جانتا، جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو، نہ ایک گھڑی بھر پہلے لا سکتے ہو، یعنی کہ قیامت یا انسان کی موت۔ یا کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، اور جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے ہوئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا، ان کی لیڈر جو تمہارے پاس آئی تھی، نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جو تم ہم سے کہتے تھے ہم اللہ سے کفر کریں، دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ تو کسی کے پیچھے لگنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ آپ کو لگانا کہاں چاہ رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگا رہا ہے تو اس کی ضرور مانو، اگر جو ہٹا رہا ہے تو اس کی بالکل ہرگز نہ مانو۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں اس کے سوا اور کوئی بدلہ، ان لوگوں کو کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ غرور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ تمہاری دولت تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مال اولاد دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارے دانے زیادہ ہیں تو ہماری محبت بھی تم سے زیادہ ہے، اور قرب کا ذریعہ رکھتے ہو تم ہمارے لیے اس مال اور اولاد کے ذریعے سے۔ انسان اللہ سے نیک قریب کیسے ہوتا ہے؟ ہاں مگر جو ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ ایمان کیا لائے؟ جو اللہ نے حکم دیا وہ مان لے، سن لے، مان لے، عمل کر لے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ کہاں؟ جنت میں۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے پر ایسا دن نہیں گزرتا جس دن فرشتہ نازل نہ ہو۔ ان میں سے ایک کہتا ہے پروردگار خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے پروردگار بخیل کا مال تباہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم کے بیٹے تو دوسروں پر خرچ کر، میں تم پر خرچ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کیا کر، گن کے نہ رکھ، ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ چھپا لے، یعنی کہ نعمتیں واپس لے لے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہی ہے، نہ ان لوگوں سے ہے۔ یعنی کہ مشرکین عرب جو ہیں فرشتوں کو معبود قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن فرشتوں سے پوچھے گا یہ تمہاری بندگی کرتے تھے؟ حالانکہ وہ دراصل یہ ہماری نہیں ہمارا نام لے کر شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، کیونکہ شیاطین ہی ان کو یہ راستہ دکھاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اپنی حاجت روا دوسروں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرو۔ ہمارا تعلق آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات، ہمارا تعلق آپ سے ہے، نہ کہ لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، شیاطین کی، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتی تھی۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، کن کو؟ مشرکین کو، تو کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم ان معبودوں سے جو ہے تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے ہوئے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ کون؟ مشرکین۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آئے تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہو، نہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ یعنی کہ عرب میں آپ کتنے 600 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کا عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچ، یعنی کہ 10ویں حصے کو بھی جو نہیں پہنچے جو ہم نے پہلے لوگوں کو ان سے نعمتیں جو ہیں وہ زیادہ دی ہوئی تھی۔ مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سختی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ، سوچو تمہارے صاحب یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر کون سی بات ہے جنون کی؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شہر کے باشندے ہیں، تمہارے سامنے جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی جو ہے تم کہہ رہے ہو کہ ان میں کون سی بات جو ہے جو تمہیں نعوذ باللہ مجنون کی لگ رہی ہے؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو خبردار کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو وہ تم ہی کو مبارک ہو، یعنی کہ تم ہی اپنے پاس رکھو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، یعنی کہ میں نے تو تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیا، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، ان کے وحی اتارتا ہے، اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا، اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو میری راہ بھولنے کا
وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کاش آپ دیکھو انہیں اس وقت جب کہ یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے، کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ دور چیز کو پکڑنا، انسان کا وقت گزر جائے، مہلت گزر جائے، وہ پھر دوبارہ نہیں ملا کرتی جب زندگی ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے، بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے، یعنی کہتے پہلے کہانیاں، پہلوں کی کہانیاں، یہ قرآن تو جادو ہے، آخرت سے انکار کرتے تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ جس طرح اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے نا، اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آخرت میں ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہم مان جائیں اور بچ جائیں عذاب سے۔ جس طرح ان کے پیش رو اور یعنی کہ ان کے پہلے لوگ، ان کے ساتھی محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی جو ہے محروم رہیں گے اللہ کی رحمت سے، اب کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ سورہ فاطر پہلے ایجاد کرنے والا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں اور پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ مراد جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، 600 پر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جن سے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے، اگر اللہ نے رحم کا معاملہ، رحمت کا معاملہ کسی انسان کے ساتھ کر لیا نا، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی انسان جتنا بھی جادوگر ہو، جتنا بھی کچھ ہو، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا نا اس کے ساتھ رحمت کرنے کا، رحم کا معاملہ کرنے کا اور نعمتیں دینے کا، تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ انسان کا جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا، پھر جادو کا وار زیادہ چلتا ہے، اور انسان جتنا ایمان اللہ پر ہوگا، جادو کا وار اتنا ہی چلے گا جتنا اللہ نے جادو کے ذریعے سے اس انسان پر جو ہے وہ تکلیف لکھی ہوگی۔ تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ ساتھ ہو، اگر اللہ پہ بھروسہ ہو، اور جسے وہ بند کر دے، یعنی کہ اللہ ہی رحمت کا دروازہ بند کر دے، تو اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں نا، انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ اللہ ہمارے کیا احسان، ہم پر کیا احسانات ہیں؟ ہمیں مسلمان بنایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں پیدا کر دیا، ہمیں اسلام کی روشنی ملی، پھر ہمیں قرآن پاک کی روشنی مل رہی ہے، ہم قرآن پاک سن رہے ہیں، کتنے ہی احسانات ہیں۔ ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، یاد کریں تو احسانات اللہ کے ختم نہیں ہوتے۔ ہمارا شکر تو ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے احسانات نہیں ختم ہوتے۔ یاد رکھو اللہ کے احسانات جو لوگوں پر کیے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف جو ہے رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ کون سا بڑا دھوکے باز؟ شیطان۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یعنی کہ جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگو نا، تو سمجھو کہ یہ شیطان جو ہے ہم سے کروا رہا ہے، تو دشمن کی بات انسان کبھی بھی جو ہے وہ مانتا نہیں ہے، کیونکہ دشمن انسان کے لیے برا ہی جو ہے کہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا میں کھو کر اللہ کو بھول جانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جانا۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے، کون؟ شیطان، کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ بھلا کچھ ٹھکانہ اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نہیں، انسان خود چاہتا ہے۔
جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ آپ کی اپنی جان ان لوگوں کی خاطر آپ غم و افسوس میں نہ گھلیں، آپ ان کے لیے افسوس نہ کریں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ اس کے ذریعے سے زمین کو جلا اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے جو مری پڑی ہوئی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ آپ اونٹ سے اتر کر آئے، موزے اتار کر کندھوں پر رکھ لیا اور دریا کی گزرگاہ میں گھس گئے، یعنی کیچڑ میں۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ جو جا رہے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں میں ایسی حالت میں لوگ آپ کو ایسی حالت میں دیکھیں۔ آپ نے فرمایا تف ابو عبیدہ، اگر کوئی ایسی بات کہتا نا تیرے سوا، میں اسے ایسی سزا دیتا کہ عبرت بن جاتا لوگوں کے لیے۔ یاد رکھو ہم ذلیل تھے، اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اگر ہم نے عزت کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو اللہ جو ہے ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اسے عزت دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اس سے مقصد حاصل ہوگا کہ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہے، ساری عزتیں اللہ ہی کے پاس۔ اگر کوئی ذلیل کر دے تو کیا انسان کو سوچنا چاہیے عزت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے۔ ایسے کام کرو کہ اللہ بندوں کے دل میں عزت جو ہے وہ ڈال دے۔ اس کے ہاں جو چیز بھی اوپر چڑھتی ہے، کیا اللہ کے تسبیح، تمہید، تلاوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ ہمارے اعمال وہ صرف پاکیزہ قول ہے، یہ اللہ کے جو ہے اوپر اعمال جاتے ہیں۔ اعمال نیک یعنی کہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے، عمل نیک اس کو اوپر چڑھاتا ہے، قول اور عمل ان کو اوپر چڑھاتا ہے، یعنی کہ ساتھ اللہ کے شرک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شریعت کے مطابق عمل ہے تو وہ اوپر چڑھتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ صحیح خالص ہو کر کرے تو پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، کون؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کے خلق۔ تو ہم کیسے ہیں؟ میٹھے پانی کی طرح یا کھارے پانی کی طرح؟ یہ سوچنا ہے۔ پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، یعنی کہ وہ دوسروں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، فائدے دونوں میں ہی ہیں۔ پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ فائدے اللہ نے دونوں میں رکھے ہیں، لیکن اللہ کو پسند کون سا ہے؟ نرم لہجے والے، نرمی، عاجزی والے لوگ۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے سارے کام ہیں، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر تم جس دوسروں کو پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں۔ پرے کاہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی کھائے نا، اس کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، جن کو اللہ کو چھوڑ کر جو پکارا جاتا ہے۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، سن لے تو ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں مٹا کر کوئی نئی حلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے
پکارے گا نا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی کام نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ ایک رشتہ دار کے پاس جو ہے بڑی نیکیاں ہیں، دوسرے کے پاس بڑے جو ہے گناہوں کا بوجھ ہے، وہ کہے گا مجھے اپنی ایک نیکی دے دو، تو وہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں جس کے پاس گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ قریبی ترین رشتہ دار ہوں گے جن کے پیچھے لگ کر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، فرائض بھول جاتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف ان لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، یعنی کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، نہ ٹھنڈی چھاؤں دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندے اور مردے جو ہیں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، تو اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، کیا؟ قرآن پاک، اپنا کلام جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی کہ جن کے ضمیر مردہ ہیں، جن کے دل جو ہے وہ سنتے نہیں، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے، کیونکہ سننے کے لیے انسان کا دل جاگنا بہت ضروری ہے، دل کی آنکھیں کھلی ہونا بہت ضروری ہے، دل کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے، اور ضمیر کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ضمیر کا زندہ انسان ایمان سے ہوتا ہے اور اللہ کی پہچان سے ہوتا ہے اور اطاعت سے ہوتا ہے۔ تم تو بس، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس میں کوئی بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے، روشن ہدایت دینے کی والی کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا۔ دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ، گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں، جانوروں، مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ غور و پکڑتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، جو کوئی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اسی لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے جو ہے ان کو دے، مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی جو ہے نیکی بھی قبول فرماتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے کانٹوں والی ٹہنی راستے پر پڑی دیکھی، اس نے اسے راہ سے ہٹا دیا، اللہ کو اس کا کام بہت پسند آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں کنویں کے پاس رکا، اس نے دیکھا ایک کتا کنویں کے قریب گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ وہ شخص کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا، لایا اور کتے کو پلایا، تو اللہ کو اس کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت جو ہے عطا فرمائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کو، کس کو؟ قرآن پاک کو وارث بنا دیا، کس کا؟ امت محمدیہ کا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے ان بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اب کوئی ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی کہ اس نعمت کی قرآن کی قدر نہیں کرتا، اور کوئی بیچ کی راز ہے، یعنی کہ وہ فرائض کا پابند ہے لیکن محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے جو ہے وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ ان میں کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے لوگ اعلیٰ درجے سے جو ہے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ فضل کس پر ہوتا ہے؟ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔
ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، ان میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ غم کیا؟ موت کا، قبر کا، قیامت کا، حساب کا غم دور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو، اسی لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہنگا لباس نہیں پہنا کرتے تھے۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے، نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ تھکان کہاں پہ ہے؟ دنیا میں محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا کی مشقتیں، دنیا کی محنتیں ہیں، وہاں پہ جو ہے انسان کو آرام ملنا ہے، نہ کوئی تھکان، نہ کوئی کام، نہ کوئی مشقت۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں گے، نہ ان کے لیے جہنم کی عذاب میں کوئی کمی کی جائے، کیونکہ جہنم میں مرنے کے بعد جب ہم وہاں جائیں گے، یعنی کہ قیامت میں جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان میں۔ کہا جائے گا اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب زندگی زندگی ہے، اے جہنمیوں اب تمہارے لیے زندگی زندگی، یعنی کہ موت نہیں ہے وہاں پہ، نہ قصہ پاک کر دیا جائے گا مر جائیں گے، نہ ان کے لیے جہنم کی عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا، وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکالے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے۔ تو انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کو نا غم موت کا لگا رہتا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ برائیوں کا خوف نیکیاں کرنے کو پر جو ہے وہ لگا دیتا ہے، اور جہنم کا خوف جو ہوتا ہے نا انسان کو نیکیوں پہ جو لگا دیتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ موت کا بھی خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کس کی دے؟ ایمان کی، اور جہنم کا بھی خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا کے رکھے۔ اب مزہ چکو ظالموں کو، یہاں کوئی مدد کا نہیں۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقع، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور ان کافروں کو ان کے کفر کا اس کے سوا اور کوئی ترقی نہیں دے سکتا، یعنی کہ کافروں کا کفر ان کے اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لا کر دیا جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہیں، ان کے گر جانے سے، اور اگر وہ گر جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کون؟ عرب کے کافر کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کے راست رو ہوتے، مگر جب ڈرانے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں زیادہ سرکشی کرنے لگے، بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والے کو ہی لے بیٹھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والوں کے لیے ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، پہچان ہوگی کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں قیامت والے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دھوکہ دینے والے کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ سب سے بڑا فساد ہے ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا۔ جب وہ کسی کے لیے چلتا ہے نا تو خود اسی کے ساتھ وہی ہوا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے چل رہا ہوتا ہے۔ اب کا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے۔ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو، یعنی کہ اللہ کے طریقے کو، اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے، یعنی کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو وہ آ کر رہتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں؟ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین میں کوئی متنفس
کو جیتا نہ چھوڑتا، زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ وقت کتنا ہے زندگی کا، زندگی کتنی ہے پتہ نہیں، تو وقت کو غنیمت جانو، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ سورہ یاسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، سورہ مکی صورت ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ یقیناً، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن غالب و رحیم ہستی کا نازل کرتا جو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشرکین شک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جواب دیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہو، یقیناً یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا ہی نازل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اس سے اللہ 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، کیونکہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، کون؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں، یعنی کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے، جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کی بات بہرحال مان کر نہیں دینی ہے، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ ان پر عذاب کا جو فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، جن سے وہ ٹھوریوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے نہیں، اٹھائے کھڑے ہیں، یعنی توق سے مراد ان کی ہٹ دھرمی جو ان کے لیے قبول حق میں مانے ہو رہی تھی، ٹھوریوں تک جکڑے جانے اور سر اٹھانے کھڑے ہونے سے مراد وہ گردن کی اکڑ ہے، جو وہ تکبر ہے، جس کے نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ عذاب کی صورت جو بن جاتی ہے اکڑ اور تکبر۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سوچتا نہیں ہے۔ ایک دیوار آگے پیچھے کھڑی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسی ہٹ دھرمی اور غرور کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ مستقبل کے نتائج پر کبھی غور کرتے ہیں۔ ان کے تعصبات نے، نفرتوں نے ان کو ہر طرف سے اس طرح ڈھانک لیا کہ ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے کہ انہیں وہ کھلے حقائق نظر نہیں آتے ہیں جو ہر عقل رکھنے والوں کو جو ہیں بے تعصب، یعنی کہ جو نفرت نہیں رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آتے۔ ان کی ضد، ہٹ دھرمی، اکڑ، تکبر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ماننے ہیں، منع کر لیتی ہے، روک لیتی ہے۔ ان کے لیے یکساں ہے، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے۔ آپ تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے جو نصیحت کی پیروی کرے، بے دیکھے رحمان سے ڈرے، اس سے مغفرت اور اجر کریم کی جو ہے بشارت دے دو جو بے دیکھے ڈرتا ہے۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ جیسے عہد رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا کہ میرا گھر جو ہے میں مسجد کے قریب جو ہے گھر لے لوں، میرا دور ہے، تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چلو گے اتنا ہی اجر جو ہے ملے گا۔ ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے وہ سب کچھ ہم لکھتے ہیں، جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ تو انسان جو کچھ بھی جو ہے وہ انسان کرتا ہے، اپنے آثار جو ہے پیچھے چھوڑتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھ لیتا ہے۔ تو ہم نے کون سے آثار چھوڑنے ہیں؟ نیک اعمال کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیچھے جو ہے اچھے اعمال، اچھے آثار چھوڑ کر جائیں۔ انہیں مثال کے طور پر بستی والوں کا قصہ سنا جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرا بھیجا، ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم پر صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں، یعنی کہ نبیوں کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔
یعنی کہ بارش نہیں ہوتی کچھ عرصہ تو کہتے یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے، ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے، ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے، تمہارے شرک ہے، تمہارا شرک ہے، تمہارے اعمال ہیں، تمہارے افعال ہیں، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو باتیں ذہن نشین کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنی سجدہ ظاہر نہ کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اگر باہر جانا ہے، انسان نے پڑھانے بھی جانا ہے، پڑھنے بھی جانا ہے، سیکھنے بھی جانا ہے، تو انسان کیا جائے گا؟ سج دھج ظاہر کر نہیں جائے گا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ نکاح کو رخصتی نہیں تو کوئی عدت نہیں، اور اگر رخصتی ہو بھی گئی، رخصتی نہیں ہوئی، اگر شوہر مر جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن عدت جو پوری کرنی ہوگی۔ دعوت پر آنے جانے کے آداب۔ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ قیامت میں کاش کہنے سے بہتر ہے کہ ہم زندگی میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ قرآن میں ہمیں وقت لگانا چاہیے، قرآن پاک کے لیے ہمیں وقت لگانا چاہیے، اللہ کے کاموں کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے لیے وقت نہیں نکالتا تو اللہ تعالیٰ وہ کہتا رہتا ہے کام میرا فلاں کام فلاں کام۔ یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، وہ کہتا ہے میرا فلاں کام، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے اوپر کام مسلط کر دیتا ہوں، اور وہ کہتا رہتا ہے ہائے میرا فلاں کام میرا فلاں کام۔ تو اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے اور انسان کو ہمت طاقت بھی دیتا ہے، وہ اس کے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت بھی کر لیتا ہے۔ قیامت والے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں کھو کر آخرت نہیں برباد کرنی چاہیے، یعنی کہ غفلت سے ہمیں اب نکل آنا چاہیے اور اللہ کے راستے پر، اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر لگ جانا چاہیے۔ ہم کیسے ہیں؟ کھارے پانی کی طرح ہیں یا میٹھے پانی کی طرح ہیں؟ کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ قیامت میں تو انسان جو ہے صرف اپنا اسے پڑا ہوگا کہ میں بچ جاؤں کسی طرح اللہ کے عذاب سے۔ تو انسان زندگی میں دنیا میں جو فرائض عورت پہ ہیں وہ اپنے فرائض نبھائے، لیکن ان فرائض نبھانے میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے جو ہے غافل نہ ہو جائے، اللہ کے فرائض نبھانے سے جو ہے وہ غفلت میں نہ پڑ جائے۔ آج غم کر لیں کہ کتنے عرصہ غفلت میں گزر گیا ہے، غم کر لیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، آج غم کر لیں، اپنے طرز عمل بدل لیں، اللہ جو ہے پھر بعد کے غموں سے انشاءاللہ بچا لے گا، قبر حشر موت کے غموں سے بچا لے گا۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کو تاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔